بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، مطالعہ پاکستان لازمی کے لیکچر سیریز میں خوش آمدید. باب اول اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام ہم پڑھ رہے تھے. اس سلسلے میں ہم نے نظریہ پاکستان کی تعریف، نظریہ پاکستان کی بنیاد، اس کے اجزائے ترکیبی، قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال کی نظر میں نظریہ پاکستان کی اہمیت پڑھا. پھر ہم نے وہ تمام چیزیں پڑھیں جن کی وجہ سے نظریہ پاکستان تشکیل دیا گیا. تو پاکستان کی تخلیق ایک زبردست اور مسلسل جدوجہد کے بعد ممکن ہوئی. بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان صدیوں سے حکمرانی کرتے آ رہے تھے. جب یورپی عوام نے ادھر کا رخ کیا تو وہ تجارت کی غرض سے یہاں آئے اور بر صغیر کے عوام کے باہمی اختلافات کا فائدہ اٹھا کر اقتدار پر قابض ہو گئے. انگریزوں کے خلاف جدوجہد آزادی کی کوششیں کی گئیں. ٹیپو سلطان اور نواب سراج الدولہ کو غداروں کی وجہ سے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا. یہ وہ آخری تحریکیں تھیں جو ناکام ہوئیں تو انگریز پورے علاقے پر چھا گئے. انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنا لی. بر صغیر کو انگریزوں سے آزاد کروانے کی کئی کوششیں یک کے بعد دیگرے کی گئیں، وہ بھی ناکام ہوئیں. ان میں سے قابل ذکر 1857 کی جنگ آزادی ہے. 1857 کی جنگ آزادی میں گو کہ ہندوؤں اور مسلمانوں نے اکٹھے حصہ لیا، لیکن وہ جنگ ناکامی سے دوچار ہوئی اور اس جنگ کے باوجود بھی مسلمان غلامی کی زنجیریں نہ توڑ سکے. 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تحریک علی گڑھ کے ذریعے نئے سرے سے بیدار کیا، انہیں جدید تعلیم کے حصول کی جانب راغب کیا. معاشی، معاشرتی اور دیگر شعبوں میں ان کو ہندو قوم کے مقابلے میں متحد کیا، کیونکہ مسلمان ان سارے میدانوں میں بہت پیچھے چلے گئے تھے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت پاکستان کا تصور پیش کیا. 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو بر صغیر کے مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے اپنی سیاسی ریپرزنٹیشن قائم کر لی. مسلمان اس وقت دوہری غلامی کا شکار ہوئے جاتے تھے. مقصد یہ کہنے کا کہ انگریز جو ہیں وہ تو حکومت پہ قابض تھے ہی تھے، ہندو بھی مسلمانوں کے اوپر راج کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے. تو مسلمان جو ہے وہ جدوجہد انگریزوں کے خلاف بھی کرتے رہے اور ہندو قوم کی متوقع غلامی سے چھٹکارے کے لیے بھی کوششیں کرتے رہے. ہندو رہنما انگریزوں کو بر صغیر سے نکال کے ڈیموکریسی کے نام پہ اپنی حکومت کے قیام کے خواب دیکھ رہے تھے، جبکہ جمہوریت تو ہوتی ہی اکثریت کی حکومت ہے اور بر صغیر میں ہندو اکثریت میں تھے. اس لیے اگر انگریز حکومت کا خاتمہ ہوتا بھی بر صغیر سے تو جو اقتدار ہے، جو حکومت ہے، وہ میجورٹی نیشن کو منتقل ہو جانا تھا. یوں مسلمان ہندوؤں کی غلامی کا شکار ہو جاتے. تو آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم جیسے ذہین اور بے مثال رہنما کی قیادت میں مسلمان عوام کی رہنمائی کی اور بالآخر پاکستان کے نام سے ایک آزاد اور خود مختار مملکت قائم کی. اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے مسلم قوم کو بھرپور جدوجہد کرنا پڑی. بے مثال قربانیوں اور مشکل حالات کے بعد وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں ہی کامیاب ہو پائے. پاکستان کے لیے جدوجہد میں عوام اور ان کے رہنماؤں نے بہت بڑی قربانیاں دیں. انگریزوں کی حکومت کے خاتمے اور ہندوؤں کی اجارہ داریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہت ساری مختلف شخصیات نے بے شمار اور عظیم خدمات سر انجام دیں. ان ساری ایکٹیویٹیز میں مسلم خواتین اور نوجوان طلباء و طالبات نے بھی بھرپور حصہ لیا اور مسلمان تمام جو کہ بر صغیر پاک و ہند میں موجود تھے اس وقت، وہ ایک قوم کے طور پہ ابھرے. علماء کرام اور مشائخ انہوں نے بھی ملت کی رہنمائی کی. مختلف صوبوں اور علاقوں کی کئی عظیم شخصیات انہوں نے اپنے اپنے انداز میں قومی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار نبھایا. انہوں نے اپنے عمل سے اور اپنی تقریر سے، اپنے قول و فعل سے بر صغیر کی امت مسلمہ کی آزادی اور اچھے مستقبل کے لیے کوشش کی. کچھ ان میں سے مثالیں ہیں، مثلاً صوبہ سرحد، جو کہ اب اس وقت صوبہ سرحد کہلایا جاتا تھا، اب خیبر پختونخوا کے نام سے ہے. وہاں سے سردار اورنگ زیب خان، پیر مانکی شریف اور صاحبزادہ عبدالقیوم خان کے نام نمایاں تھے. بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں قاضی محمد عیسیٰ، نواب محمد خان جوگے اور میر سہراب خان شہید کی خدمات بھی قابل ذکر ہیں. میر سہراب خان نے تو اپنی جان قومی آزادی کی راہ میں نچھاور کر دی. اس کے علاوہ سندھ سے پیر صبغت اللہ کا نام بڑا اہم ہے، جنہوں نے حوروں کی قیادت کرتے ہوئے انگریز حکومت کے خلاف جدوجہد کی اور شہادت کا رتبہ پایا. سر عبداللہ ہارون اور آغا خان آفندی جیسی عظیم شخصیات کا تعلق بھی سندھ سے ہے. اسی طرح پنجاب، بنگال اور دیگر صوبوں سے تعلق رکھنے والے متعدد لوگوں نے
اس سلسلے میں قابل قدر خدمات انجام دیں۔ یہ ان تمام لوگوں کی کوششیں اور خدمات ہیں جن کی بدولت آج آپ سب، ہم سب ایک آزاد اور خود مختار مسلم مملکت میں سانس لے رہے ہیں۔ برصغیر کے مسلمان اکابرین نے گزشتہ 200 سالوں میں بہت سارے نمایاں کام انجام دیے اور بڑے مشکل حالات میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس جد و جہد کے دوران اس راہ میں اہم سنگ میل جو آئے، آج ہم ان کا تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ ان میں سے سب سے امپورٹنٹ جو تحریک تھی وہ تحریک علی گڑھ کے نام سے مشہور ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمان قوم کو تباہ کرنے میں برطانوی حکومت اور ہندو اکثریت نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئیں، نوکریوں سے بے دخل کر دیا، ان کی جاگیریں ضبط کر لیں، ان کے مساجد اور مدرسوں کو بند کر دیا۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کو ایک تباہ حال قوم بنا دیا گیا۔ اس دور میں جو حالات تھے مسلمانوں کے ساتھ، ان کو چند ایک انگریز مصنفین نے، رائٹرز نے اپنی تحریروں میں بھی بیان کیا۔ ولیم ہنٹر نے کہا کہ مسلمان ہونا جرم قرار پایا، ان کی جائیدادیں ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ لارڈ رابرٹ نے کہا کہ میرا گزر دہلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار تھے۔ بس اور سمتھ نے کہا کہ انگریز فوجی شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے اور ایک کے بعد دوسرے مکان میں داخل ہو کر سب کچھ لوٹنے لگے۔ تو عزیز طالبات، یہاں سے آپ کو مسلمانوں کی تباہی کے حوالے سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس وقت مسلمانوں کی کیا صورتحال تھی۔ یہ تمام منظرنامہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کا ہے۔ یہ آخری کوشش تھی آزادی کی انگریزوں سے جو ہندوؤں نے، مسلمانوں نے مل کے ایک جنگ جو ہے وہ ان کے خلاف کی۔ مسلمانوں کی تباہی کے حوالے سے سر سید نے لکھا کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ تو اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمان کتنی بری کنڈیشن کا شکار تھے۔ تو سر سید احمد خان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ایک عظیم رہنما کی شکل میں بھیجا۔ تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد کا نام آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے سر سید احمد خان کی شکل میں ایک عظیم رہنما بھیجا۔ ان کی دور رس نگاہوں نے ساری صورتحال اچھی طرح بھانپ لی۔ ملت اسلامیہ کو ناپید ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے برصغیر میں ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کیا۔ بقول کچھ پروفیسر حضرات کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک علی گڑھ جو ہے اس وقت مسلمانوں کی تاریخ میں ایک گیم چینجر ثابت ہوئی۔ انہوں نے مسلمانوں کی تقدیر کا پانسا پلٹ دیا۔ سر رچرڈ سائمن نے اس امر کا اعتراف اپنی تصنیف میں کیا۔ اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ پاکستانی عوام سر سید کے بارے میں صحیح دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے خالقوں اور بانیوں میں سے ایک تھے۔ اس تحریک کے دیگر قائدین میں جنہوں نے سر سید احمد خان کا بھرپور ساتھ دیا، ان کے قریبی دوست بھی تھے محسن الملک، وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا چراغ علی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ آنے والی مسلم نسلیں ان کی جتنی بھی قدر کریں کم ہے۔ سر سید اور ان کے ساتھیوں نے علی گڑھ کی تحریک کو ایک ہمہ گیر اور جامع تحریک بنا دیا اور یوں مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا، مطلب مسلمانوں کے دوبارہ سے عروج کا آغاز ہوا۔ اور سر سید احمد خان کو ایک تو سر کہتے ہیں، سید احمد خان ان کا نام تھا، تو دوسرا ان کو مسلم رینائسنس مین آف انڈیا بھی کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے کالج میں سر سید احمد خان ڈے منایا جاتا ہے ان کی خدمات کے اعتراف میں ہر سال۔ سر سید احمد خان نے اپنی تحریک کا آغاز اس وقت کیا جب جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر ہر طرف مایوسی کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ کچھ تعارف سر سید احمد خان کا آپ کو اس سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت کے بعد 1835 میں آپ نے کچہری میں نائب منشی کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ 1846 میں آپ کو چیف جج بنا دیا گیا۔ 1876 میں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی تمام تر توجہ مسلمانوں کی سیاسی، ادبی، سماجی، معاشرتی اور تعلیمی ترقی کی طرف کر دی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر آپ نے مسلمانوں کی خدمت کی ٹھان لی۔ آپ کی یہ خدمات آپ کی وفات 1898 تک جاری رہیں۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے
تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دیں۔ آج ہم سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ ان کی کارکردگی کے مختلف پہلوؤں میں جو ہے وہ تعلیمی پہلو جو ہے وہ نمایاں ہے۔ تو سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات آج کا موضوع ہے ہمارے اس لیکچر کا۔ ان میں سر سید احمد خان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مسلم قوم کی ترقی کی راہ جدید علوم کے حصول اور مسلمانوں کے انگریزوں کے ساتھ سمجھوتے کے ساتھ ہی ہموار ہو سکتی ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جدید علوم کے حصول کی طرف راغب ہوں۔ انگریز اور مغربی تہذیب، ثقافت اور تعلیم سے مسلمان متنفر تھے، کیونکہ یہ وہ قوم تھی جنہوں نے مسلمانوں سے نہ صرف اقتدار چھین لیا تھا بلکہ انہیں معاشرتی، سیاسی اور سماجی طور پہ بہت پیچھے دھکیل دیا تھا۔ سر سید یہ چاہتے تھے کہ مسلمان انگریزوں کے ساتھ نہ صرف سوشلی ایک سمجھوتا کریں، مطلب ان کے ساتھ رہنا سیکھیں، اور اہم عہدوں پہ اس صورت میں یہ جا سکتے تھے کہ وہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کریں۔ تو سر سید نے پھر سائنس، جدید ادب اور معاشرتی علوم کی طرف مسلمانوں کو راغب کیا۔ انگریزی تعلیم کو مسلمانوں کی کامیابی کا زینہ قرار دیا تاکہ ہندوؤں کے برابر مسلمان بھی معاشرتی اور معاشی درجہ حاصل کر سکیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب تعلیم کی بات آتی ہے تو اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو سر سید احمد خان کا جو میجر اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے تعلیمی اداروں کا قیام کیا۔ پہلا جو مدرسہ انہوں نے بنایا وہ مراد آباد میں تھا۔ مراد آباد میں انہوں نے 1859 میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ ان کے اسکول میں انگریزی اور فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ پھر انہوں نے 1862 میں غازی پور میں اسکول قائم کیا۔ ان دونوں اسکولوں میں جدید طرز تعلیم جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کیا گیا اور مسلمانوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھول دیے گئے۔ پھر سر سید احمد خان نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی۔ 1863 میں غازی پور کے مقام پہ یہ سوسائٹی بنی۔ اس سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ مغربی زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کا اردو زبان میں ترجمہ کیا جائے۔ مغربی ادب میں سائنس اور دیگر بہت سارے علوم کا سرمایہ جو ہے وہ اس طرح اردو زبان میں منتقل ہو گیا۔ اس کا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ اس دور میں جو ماڈرن جتنے بھی علوم تھے ان سے واقف ہو گئے اور اپنی زبان میں انہوں نے اس کو سمجھا۔ ایم اے او ہائی اسکول بنایا سر سید احمد خان نے۔ 1875 میں اس کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد ایم اے او کالج 1877 میں اسکول جو بنایا انہوں نے، وہ 1877 میں ایم اے او کالج کا درجہ اس کو دے دیا گیا اور وہاں پہ ڈگری کلاسز کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ آپ کی وفات کے بعد 1920 میں اسے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا اور اس میں بہت سارے انگریز اساتذہ کی خدمات بھی حاصل کی گئیں۔ علی گڑھ میں قائم یہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بر صغیر میں مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی تھی۔ اس کے بعد محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارہ قائم ہوا، جس کا مقصد تحریک علی گڑھ کے لیے ڈونیشنز اکٹھے کرنا اور مسلمانوں نے بر صغیر کو تعلیم کی طرف راغب کرنا اور جو جتنے بھی مخیر حضرات تھے ان کو اس طرز کے اور تعلیمی ادارے بنانے کی طرف راغب کرنا تھا۔ یہ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے اس کی آپ دیکھ رہے ہیں، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا آپ دفتر دیکھ رہے ہیں، نیچے علی گڑھ یونیورسٹی۔ اب جو پہلے ایم اے او اسکول تھا پھر وہ ایم اے او کالج بنا، پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 1920 میں یہ بن گیا، جو برصغیر کے مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی جو ہے وہ قرار پائی۔ تو یہ تمام چیزیں، اس کے علاوہ سر سید نے ایک کمیٹی خواستگار ترقی مسلمانان ہند بھی بنائی۔ سر سید نے 1869 میں اپنے بیٹے محمود کے ہمراہ انگلینڈ گئے، جہاں آپ نے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے نظام تعلیم کا جائزہ لیا۔ وطن واپس آ کر آپ نے 1870 میں کمیٹی خواستگار ترقی مسلمانان ہند قائم کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کے اسباب دریافت کریں اور تلافی کی تجاویز بتائیں۔ تو کمیٹی کی تجویز پہ محمدن کالج فنڈ کمیٹی بنائی گئی، جس نے مسلمانوں، انگریزوں اور دوسری قوموں کے ڈونیشنز جمع کرنے کی مہم شروع کی تاکہ مختلف تعلیمی منصوبوں کو کمپلیٹ کیا جا سکے۔ تو اس طرح سے سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں کی کوششوں سے برصغیر کے طول و عرض میں بے شمار ادارے کھولے گئے۔
اس تحریک کے ذریعے لاہور میں اسلامیہ کالج، کراچی میں سندھ مدرسہ مسلم مدرسہ پشاور میں سندھ مسلم مدرسہ پشاور میں اسلامیہ کالج اور کانپور میں حلیم کالج بھی قائم ہوا۔ اس زمانے میں مسلمان انگریزی زبان اور مغربی علوم سیکھنے سے ہچکچاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان علوم کی تعلیم مسلمانوں کو بنیادی اسلامی اصولوں سے بیگانہ کر دے گی۔ اس تمام ایٹیٹیوڈ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1859 سے 1875 تک پورے برصغیر میں صرف 20 مسلمانوں نے بی اے اور بی ایس سی کی ڈگری حاصل کی۔ اس رجحان کا اثر مسلمانوں کے دلوں میں پیدا شدہ شبہات اور ابہام کو دور کرنے کی طرف خصوصی توجہ دینا آپ کا مقصد تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق انہیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ اگر انہوں نے ترقی کرنی ہے تو انہیں جدید انگریزی علوم سیکھنے ہوں گے، ورنہ وہ زندگی کی دوڑ میں دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ کا مقولہ تھا کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں اور سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں ہوگی، اور لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پہ ہوگا۔ تو یہ تھیں سر سید احمد خان کی کچھ تعلیمی خدمات، جن کی وجہ سے برصغیر کے مسلمانوں میں ایک تعلیمی ریولوشن آئی اور وہ شعور کی ایک نئی منزل کی طرف انہوں نے مسلمانوں کو راغب کیا۔ علم کا مقصد ہے پاکی عقل و خرد، فکر کا مقصد ہے عفت قلب و نگاہ۔ شکریہ، امید ہے کہ آپ کو سر سید احمد خان کی ان تعلیمی خدمات کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ان کی ادبی اور سماجی معاشرتی اور سیاسی جو خدمات ہے وہ دیکھیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔